لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات محمد وآل محمد. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہو جائے ان کو ہرگز مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پاتے ہیں. عزیزان گرامی، شہید زندہ ہوتا ہے یہ قرآن نے اعلان کر دیا، لیکن اس کی عملی تفصیل کربلا سے ملی. شاعر کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے کوئی ثبوت کیا دیتا، سر حسین نے قرآن کی آبرو رکھ لی. کربلا سے پتہ چلا کہ جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں. اور عزیزان گرامی، حسین کو یہ علم تھا کہ میری شہادت کے بعد میرے اصحاب و انصار میرے کلام قرآن کو سنیں گے، میرے بیان قرآن کو سنیں گے، وہ قرآن سے تلاوت نہیں کریں گے. لہذا حسین نے دنیا والوں کو تعارف کرایا کہ دیکھو یہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے. کہ جب حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا تو کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آنے لگی. تو حسین نے تعارف کرایا دنیا کو کہ یہ اصحاب و انصار ہمارے شہید ہوئے ہیں یہ زندہ ہیں بلکہ مردہ نہیں ہیں. عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ مسلسل مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں اور غم حسین میں آنسو بہا رہے ہیں. پروردگار آپ اس عمل کو قبول و مقبول کرے. یقیناً آپ زہرا کی دعا ہے، زہرا کی تمنا ہے. کیونکہ شہزادی نے کہا تھا میرے لال پہ کون روئے گا، تو پیغمبر نے کہا خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو ان کے جوان تمہارے جوان پر روئیں گے، ان کے بچے تمہارے بچے پر روئیں گے، ان کے بزرگ تمہارے بزرگ پر روئیں گے. عزادارو، حسین میدان کربلا میں قربانیاں پیش کرنے کے لیے آ گئے. 2 محرم کو سرزمین کربلا پر پہنچ گئے. 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا خیام حسینی میں. بچے الاتش کی صدائیں بلند کرنے لگے. شب عاشور آ گئی. شب عاشور بڑی قیامت کی شب تھی. ہر بیوی اپنی قربانیوں کو آراستہ کر رہی تھی. ام لیلہ ایک چراغ روشن کر کے علی اکبر کے چہرے مبارک کی زیارت کر رہی ہیں. جناب قاسم کو جناب ام فروا آراستہ کر رہی ہیں. ایک ماں ہے جو اپنے 6 مہینے بچے کو گہوارے میں جھلا رہی ہے. وہ بچہ 3 روز سے بھوکا اور پیاسا ہے. عزادار علی اصغر کی کیفیت یہ تھی شب عاشور، کبھی دائیں کروٹ ہوتا تھا کبھی بائیں کروٹ ہوتا تھا. حسین علی اکبر کا لاشا اٹھا چکے. اب آئے میدان کربلا میں کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے میرا کوئی مددگار. تو علی اصغر نے حسین کی آواز استغاثہ کو سن کر گہوارے سے گرا دیا. خیمے میں رونے کا شور اٹھا. حسین آئے، کہا بہن زینب میری زندگی میں رونے کا شور کیسا ہے؟
کہا بھیا علی اصغر نے آپ کی آواز استغاثہ کو سن کر گہوارے سے گرا دیا ہے۔ عزادار حسین سمجھ گئے، کہا لاؤ میرے بیٹے علی اصغر کو، اصغر پیاسا بہت ہے، میں اسے لے جاؤں، شاید لشکر اعداء اسے دیکھ کر ترس کھائے اور کچھ پانی کا ایک قطرہ اس کے حلق میں ڈال دے۔ عزاداروں، جب حسین نے علی اصغر کو اپنے دست مبارک پر لیا اور چلے ہیں تو حسین کے پیچھے کسی کی آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ حسین نے دیکھا تو 4 برس کی سکینہ حسین کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ حسین نے پوچھا سکینہ تمہارے پیچھے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ کہا بابا بتانے آئی ہوں کہ میرا بھیا علی اصغر پہلی مرتبہ دھوپ میں نکلا ہے، اپنے ابا کا سایہ کر لے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا حسین میدان کربلا میں آئے اور لشکر اعداء سے کہا اگر تمہارے ذہن ناقص میں گنہگار ہوں تو اس بچے نے کیا خطا کیا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کے حلق میں ایک قطرے آب ڈال دو تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ عزاداروں، جب لشکر جدید سے کوئی آواز نہ آئی تو حسین نے کہا بیٹا علی اصغر تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت کو تمام کر دو۔ عزاداروں، علی اصغر نے اپنی پیاس کا اظہار یوں کیا کہ خشک زبان کو سوکھے ہونٹوں پر پھرانا شروع کر دیا۔ یہ وہ منظر تھا کہ ظالموں نے اپنا منہ چھپا کر رونا شروع کیا۔ جب عمر سعد نے یہ حالت دیکھی فوج کی تو کہا حرملہ یقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ عزاداروں، ادھر سے حرملہ کا تیر چلا، ادھر خیمے سے رباب دیکھ رہی ہے کہ اگر حرملہ کا تیر خطا کر گیا تو وقت کا امام زخمی ہو جائے گا۔ ادھر سے تیر چلا، ادھر سے رباب نے آواز دی بیٹا علی اصغر خبردار، باپ کو تیر لگنے نہ پائے۔ عزاداروں، باپ کے لگنے والا تیر علی اصغر نے اپنے حلقوں پر لے لیا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر حسین کی گود میں اگر نہ ہوتا تو جہاں جہاں تیر جاتا علی اصغر کو لے کر جاتا۔ عزاداروں، ادھر حسین نے علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا اور خون کا فوارہ جاری ہوا۔ چاہا آسمان کی طرف علی اصغر کو خون پھینکے تو آواز فرزند رسول، اس بچے کا ایک قطرہ خون اگر آسمان کی طرف آیا تو قیامت تک ایک دانہ ایک قطرے آب نہ برسے گا۔ حسین نے سوچا خون کو زمین کی طرف پھینکے، آواز فرزند رسول، اس بچے کا ایک قطرہ خون اگر زمین پر آیا تو قیامت تک ایک دانہ نہ ہوئے گا۔ حسین میں مدینے کا رکن کا نانا میرے بچے کے خون کو نہ زمین برداشت کر رہی ہے نہ آسمان برداشت کر رہا ہے۔ حسین نے علی اصغر کا خون لیا اور اپنے چہرے پہ مل کے کہا میدان محشر میں میں اسی طرح اپنے نانا رسول اللہ سے ملاقات کروں گا۔ عزاداروں، علی اصغر کو حسین خیمے کی طرف لے کر چلے ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے بڑھتے ہیں۔ خیال آتا ہے کہ رباب سے کہا تھا پانی پلانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں، اب رباب اپنے لال کی میت کو کس طرح سے دیکھے گی؟ عزاداروں، یہ حسین کا کلیجہ تھا کہ حسین علی اصغر کی میت کو لے کر پوچھتے خیمہ کے قریب آئے اور ذوالفقار سے قبر بنانا شروع کیا۔ ابھی ذوالفقار سے قبر حسین بنا رہے تھے کہ کسی کی رونے کی آواز آئی۔ اب جو حسین نے غور کیا کہ تو ذوالفقار رو رہی تھی۔ حسین نے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا مولا میں تو نازل ہوئی تھی کافروں کو قتل کرنے کے لیے، مجھے کیا پتا تھا کہ کربلا میں 6 مہینے کے بچے کی قبر بنانی ہوگی۔ عزاداروں، جب قبر مکمل ہو گئی اب خدا جانے حسین نے علی اصغر کو کیسے جلتی ہوئی قبر میں لٹایا ہوگا اور کس طرح سے دہکتی ہوئی قبر میں علی اصغر کو لٹانے کے بعد حسین نے کربلا کی جلتی ہوئی ریت علی اکبر کے جسم پہ ڈالا ہوگا۔ یہ حسین جانے، حسین کا کلیجہ جانے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، حسین علی اصغر کو دفن کیا
کسی نے آ کر کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ حسین نے کہا کون ہے بھائی اس عالم غربت میں لائق سلام سمجھنے والا؟ کہا مولا آپ کی بیٹی فاطمہ صغرا کا قاصد ہوں، مولا مدینے سے آیا ہوں صغرا کا خط لے کر۔ عالم غربت میں جب باپ نے بیٹی کی خبر سنی، کہا لا میری بیٹی کا خط مجھے دو۔ حسین نے بیٹی کا خط لیا، در خیمے کے قریب آواز دی بہن زینب، ام کلثوم، رقیہ، سکینہ آؤ، دیکھو وطن سے فاطمہ صغرا کا خط آیا ہے۔ عزاداروں کو اتنا سننا تھا کہ قاصد صغرا در خیمے پر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ امام کہتے ہیں قاصد صغرا اپنی نظروں کو جھکا لے، اس خیمے میں علی کی بیٹیاں رہتی ہیں، ناموس رسول رہتی ہے۔ کہا مولا مجھے معاف کیجئے گا، جب میں مدینے سے چلا تھا تو آپ کی بیٹی صغرا نے کہا تھا اے قاصد جب مدینے کربلا پہنچنا اور در خیمے کے قریب پہنچنا تو 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا آئے گا، اس کو میری طرف سے اٹھا کر پیار کرنا۔ مولا وہ بچہ نظر نہیں آتا۔ حسین نے کہا اے قاصد صغرا تو نے جہاں مجھے سلام کیا تھا وہیں پر میں نے علی اصغر کی تربت بنا تھی۔ اجرکم اللہ داداران امام مظلوم کربلا، حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ شام غریبہ آ گئی، اور شام غریبہ میں جب ہرملہ نے جب عمر سعد نے سروں کو شمار کیا تو دیکھا 71 سر ہے۔ زانو پر ہاتھ مار کے ملعون کہتا ہے شہید تو 72 ہوئے تھے، سر 71 ایک سر کہاں ہے؟ کسی ظالم نے کہا حسین نے علی اصغر کو دفن کر دیا ہے۔ ملعون کہتا مجھے کچھ بھی ہو مجھے علی اصغر کا سر چاہیے۔ ایک ظالم گھوڑے پر سوار ہوا اور زمین کربلا پر نیزہ مارتا ہوا چلا۔ اب جو پشت خیمہ کے قریب پہنچا نیزے کو زمین پر مارا، اب جو نیزہ نکالا تو نیزے کے ساتھ علی اصغر کا لاشا نکلا۔ یہ منظر فضا دیکھ رہی تھی، تڑپ کر رکھا رباب تیرے بیٹے کی خیر ہو۔ ظالم نے علی اصغر کا لاشا نکالا قبر سے اور خنجر سے علی اصغر کے سروتن میں جدائی کر دی۔ ماں دیکھتی رہی اللہ